یروشلم شہر کو آج کے دور میں بھلا کون نہیں جانتا ہے، کیونکہ دوستو یہ شہر ہماری دنیا کا وہ مشہور اور پرانا شہر ہے کہ جس کو ہماری دنیا کے تینوں ہی مشہور دھرم یعنی یہودی، مسلم اور عیسائیوں میں پوتر مانا جاتا ہے۔ یعنی ان تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگ یروشلم شہر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت وقت پر ان تینوں ہی دھرموں کے لوگوں میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہیں، اور آج کے دور میں بھی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ ہم میں سے کسی بھی انسان سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ لیکن دوستو، بیت المقدس کی بات کی جا رہی ہو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام نہ لیا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ دوستو ہماری دنیا کے کسی بھی انسان کے دماغ میں جب جب بیت المقدس کا ذکر آتا ہے تب تب سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر بھی ضرور آتا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی اتہاس کے وہ یودھا تھے کہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اور دوستو سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی دھرم کے لوگ بھی ایک بہادر، ہوشیار اور رحم دل لیڈر کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اور آج کے ایسے دور میں کہ جب اسرائیل اور فلسطین کے بیچ اس شہر کی وجہ سے جنگ جیسے حالات بن چکے ہیں، تو آپ لوگ فیس بک جیسے پلیٹ فارمز پر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ریلیٹڈ بہت ساری پوسٹ بھی دیکھتے ہوں گے۔ نہ صرف پوسٹ بلکہ ایسے بہت سارے فوٹوز بھی دیکھتے ہوں گے کہ جن فوٹوز میں فلسطین کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں بینر اٹھا رکھے ہیں، اور ان بینرز پر لکھا ہوا ہے کہ اے صلاح الدین ایوبی، ہم تم کو مس کرتے ہیں، یعنی صلاح الدین ایوبی، ہم تم کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر فلسطین کے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتنا زیادہ یاد کیوں کرتے ہیں، اور آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کون سا کام کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو وہ عیسائی لوگ بھی ہیرو مانتے ہیں کہ جن عیسائی لوگوں سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، آپ سبھی لوگ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ اس مشہور اور پاک شہر کو سب سے پہلے مسلم اتہاس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اور حضرت عمر نے اس شہر کو بلا کسی جنگ کے ہی فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار کئی سو سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا تھا، لیکن پھر 1099 میں ایک بار پھر سے صلیبی فوجوں کے ذریعے سے اس شہر پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ صلیبی فوجوں کے ذریعے سے عیسائیوں کا یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ چاہ کر بھی اس شہر کی مسلم فوج عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکی تھی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن دوستو سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ مسلم فوج کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود بھی عیسائیوں نے یروشلم شہر میں وہ تباہی مچائی کہ جس کو پڑھ کر آج بھی انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو قتل کیا بلکہ بہت بری طرح سے لوٹ پاٹ بھی مچائی تھی۔ صلیبی فوجی گھروں میں گھس گھس کر نہ صرف مال و دولت کو لوٹا کرتے تھے بلکہ عورتوں کی عزتوں کو بھی پامال کیا کرتے تھے۔ دوستو صلیبیوں کا یہ ظلم کتنا خطرناک تھا، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دور کی بہت ساری عیسائی طاقتوں نے بھی صلیبیوں کے اس قدم کو غلط بتایا تھا، اور ان کا ماننا تھا کہ صلیبی جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اصولوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ لگ بھگ سارے ہی اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ جب عیسائیوں نے 1099 میں بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھینا تھا تو اس کے بعد پورے شہر میں ایسا قتل عام مچایا تھا کہ یروشلم شہر کی ہر گلی خون سے لال ہو گئی تھی۔ وہ جلد بازی میں قتل کرنے میں یہ بھی نہیں دیکھا کرتے تھے کہ یروشلم کے جس عام شہری کو وہ قتل کر رہے ہیں وہ دھرم سے عیسائی ہے یا پھر مسلمان ہے، کیونکہ صلیبیوں کی نظر میں تو وہ سارے ہی لوگ عربی تھے اور ہر عربی انسان سے ان لوگوں کو نفرت تھی۔ یروشلم شہر میں مسلم اور یہودی دھرم کے لوگوں کے لیے اگلے 90 سال بڑی مشکل کے ساتھ گزرے، کیونکہ دوستو عیسائیوں کی صلیبی فوجیں مسلم اور یہودیوں سے یروشلم شہر کو پاک کرنا چاہتی تھیں اور ہر حال میں فلسطین سے ان دونوں دھرموں کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ لیکن دوستو پھر دھیرے دھیرے وقت نے اپنے آپ کو بدلا اور اتہاس میں ایک ایسے یودھا کا جنم ہوا کہ جس کی قسمت میں ایک بار پھر سے بیت المقدس کو فتح کرنا لکھا تھا، اور یہ انسان کوئی اور نہیں
بلکہ وہی یودھا تھا کہ جس کو آج پوری دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی کہ جس کو اتہاس کے سب سے ٹاپ کمانڈر میں سے ایک کمانڈر مانا جاتا ہے، اور پوری انگلش دنیا یعنی پوری عیسائی اور یہودی دنیا آج ان کو صلاح الدین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی بچپن سے ہی یروشلم شہر کے بارے میں سنتے رہتے تھے، یعنی ان کو یہ خبر ملتی رہتی تھی کہ مسلمانوں پر یروشلم شہر میں کتنا زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ ایک نہ ایک دن بیت المقدس کو ضرور فتح کریں گے، اور یقیناً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا، اور 1187 میں اپنی ایک فوج کے ساتھ یروشلم شہر کی صلیبی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ چاہ کر بھی صلیبی فوجیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ نہ کر سکیں، اور ایک لمبے وقت تک محنت کرنے کے بعد آخرکار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئیں۔ دوستو، جب عیسائی فوجوں نے ہتھیار ڈالے اور یروشلم شہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، تو پوری دنیا کو یہ امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 1099 میں مسلمانوں پر کیے گئے ظلم و ستم کا بدلہ عیسائیوں سے ضرور لے گا۔ یروشلم شہر میں رہنے والے عیسائی بھی کانپ رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ 1099 میں ہم لوگوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، یقیناً وہ ہمارے ساتھ بھی ضرور کیا جائے گا، ہمارے گھروں کو لوٹا جائے گا اور ہم کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن دوستو، اس وقت پوری دنیا حیران رہ گئی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کو فتح کرنے کے بعد سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم شہر کے عیسائی بادشاہ کو اور اس کی فوجوں کو فوراً شہر خالی کرنے کا آرڈر جاری کیا، اور شہر میں رہنے والے عام عیسائیوں سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، تم لوگوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ دوستو، یہی وہ چیز تھی کہ جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے اتہاس میں مشہور کر دیا، اور ان کو نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی ایک ہیرو کے طور پر دیکھنے لگے تھے، اور آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی کو پوری دنیا میں ایک بہادر اور ہوشیار کمانڈر کے طور پر ہی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے علاوہ ہمارے پورے اتہاس میں آج تک شاید ہی کوئی ایسا یودھا گزرا ہوگا کہ جس کو ہماری دنیا میں رہنے والے لگ بھگ سبھی دھرم کے لوگ نہ صرف عزت بلکہ ہیرو کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ہالی ووڈ انڈسٹری کی طرف سے ایک مووی بھی بنائی گئی تھی جس کو کنگڈم آف ہیون کا نام دیا گیا تھا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد بھلے ہی یروشلم شہر میں حکومتیں تو بدلتی رہیں، لیکن کبھی بھی یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں گیا، اور اس شہر پر سب سے لمبے وقت تک جس سلطنت نے حکومت کی وہ سلطنت کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی تھی۔ دوستو، اگر آپ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ ان کی پوری زندگی پر ایک ویڈیو ہم پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جس کو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔